لیکن ایک چیز آپ کر دوں، دونوں میں بڑا فرق ہے. آپ بھی ڈونیٹ کرنے کے لیے جائیں، ڈاکٹر آپ کو کھڑا کر کے دیکھے گا کہ اس کی صحت اس قابل ہے بھی یا نہیں ہے کہ اس کا خون نکالا جا سکے. اگر بیمار ہے تو واپس کر دے گا، صحت اس قابل نہیں ہے تو واپس کر دے گا. کہ صاحب 200 گرام تو خون ہے، 100 گرام نکل گیا تو ویسے مر جائے گا، بش کھا کے گر جائے گا. لیکن آپ انصاف سے بتائیے، آزاداری حسین میں زنجیر لگانے والا کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ بیمار ہے یا کمزور ہے. کمزور بھی زنجیر لگا رہا ہے، بیمار بھی زنجیر لگا رہا ہے. آپ اللہ جانے کتنا خون حسین کے نام پر گر رہا ہے، لیکن آپ انصاف سے بتائیے کیا کوئی زنجیر لگانے والا کبھی بش کھا کے گرا ہے، کبھی بے ہوش ہوا، کبھی ڈاکٹر کے یہاں گیا، کبھی زخم لے کے گیا؟ کا صاحب نہیں گیا. یہی تو حسین کا معجزہ ہے کہ جو انسان نام حسین کا جو قربان کر دیتا ہے، حسین وہ ہے جو کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے بلکہ اس کا ڈبل کر کے اسے عطا کر دیتا ہے. اس کا ٹکڑا اسے دیتا ہے. لگا دو اور 2 دن دوا لینے بیٹھا ہوں، صاف صاف فرق جائے گا. آپ کو جس میں ڈاکٹر میں بھرنا پڑے گا. لیکن بتاؤ نام حسین پر زنجیر کتنی لگتی، کتنے بلیٹ انسان مار لیتا ہے. لیکن کوئی ایک ایسا آزادار دکھا دو کہ جو پریشان ہوا ہو، کساب نہیں. اچھا دوا بھی کیا ہے؟ اگر یہی زخموں کا علاج ہے تو ہر ڈاکٹر کو چاہیے کہ اسے تو اگلے سارے میڈیسن ہٹا دیں. کساب مسئلہ گناہ کا نہیں ہے، تو ذریعہ ہے، بہانہ ہے. حسین وہ ہے کہ جس نے انبیاء کو شفا عطا کی ہے، تو آزادار کیا ہے؟ لہذا حسین سے بڑا طبیب کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا. جس کے دروازے پہ سردار ملائک جیسا آتا ہو، جو جس کے دروازے پر فرشتے شفا کی بھیک لینے آ رہے ہو، اور اپنے آزادار کو کس طریقے سے پریشان دے سکتا. لہذا میں یہ نہیں کہتا، لیکن کم از کم یہ تو نہ کہو کہ حسین کے نام پر زنجیر زنی کرنے سے فائدہ کچھ نہیں، خون بہانے سے نتیجہ کچھ نہیں ہے. یہ دشمن کی شاطرانہ چالوں کو سمجھو اور ان چیزوں کو. اور میں پھر عرض کر دوں کہ رحمت اللہ علیہ علامہ انقلاب اللہ خامنہ صاحب کا جملہ تھا، اسے کچھ ہمارے خطیبوں کچھ علماء نے توڑ اڑوڑ کر اس طریقے سے عوام کے سامنے پیش کیا کہ وہ مرحلہ انہوں نے کہا تھا کہ جہاں جہاں اس سے دوسری قوموں پر غلط اثر پڑ رہے ہیں وہاں کے لیے حرام ہے، لیکن جہاں جہاں پر دوسری قومیں اس چیز سے قریب ہو رہی ہیں وہاں حرام ہے. چونکہ امریکہ اس طریقے کی فلم بنا کر پوری باقاعدہ اس انداز میں پیش کر رہا تھا کہ جس سے دوسرے لوگ ہم سے دور بھاگ رہے تھے. اور آزاداری سے آزاداری کا مقصد کیا؟ آزاداری دور بھگانے کا نام نہیں ہے، قریب بلانے کا نام ہے. آزاداری لوگوں کو جوڑنے کا نام ہے، آزاداری اتحاد کا نام ہے. میں عرض کر دوں، میں نے وہ فطرہ میں نے کہا کہ آپ کو آج کرنے کے لیے 2-4 جملے آپ کی سماعتوں کے ذکر کروں گا اور یہیں سے انشاءاللہ اپنے مسائل ہے چونکہ ابھی اس کے بعد آگے مبارک کا جلوس نکلنا ہے. یہاں نے کہا پڑا حل من ناصر، ہے کوئی ناصر؟ امام نے اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی اور امام یہ لفظ کہہ کر ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں. یعنی امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حسین کو ضرورت ہے مگر امام کو سب کی ضرورت نہیں ہے. امام بھیڑ نہیں چاہتے، امام مجمع نہیں چاہتے، امام کو پبلک کی ضرورت نہیں ہے بلکہ امام کو ناصر کی ضرورت ہے. میں ساری چیزوں کو چھوڑتا ہوا ایک چیز بس نتیجے میں ڈال کر لے کے چل رہا ہوں. حسین نے جو حل من ناصر کی صدا بلند کی تھی، امام نے کہہ رہے تھے ہے کوئی ناصر جو ہماری مدد کے لیے ہے. اب عزیزان محترم اگر کوئی انسان ناواقف عظمت اہل بیت، کوئی ناواقف عظمت حسین، آپ میری طرف متوجہ رہے. مائک پڑے پر محمد
علی علی موسیٰ کے مولا علی علی موسیٰ کے مولا علی علی جبریل کا ٹیچر علی علی داماد پیغمبر علی علی سارا کے شوہر علی علی حسنین کے بابا علی علی حسنین کے بابا علی علی عباس کے بابا علی علی ممبر پہ ملیں گے علی علی مسجد میں شہادت علی علی کعبے میں ولادت علی علی ذرا زور سے بولو علی علی سب مل کر بولو علی علی لوگ کی چہک میں علی 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 کی رجک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی نبیوں نے پکارا علی علی آنکھ کا تارا علی علی ہم سب مل کر بولے علی علی ہمارا حیدری آل محمد صلوات وہ حسین امام کب یہ جملہ آپ نے بیان کیا کب مطلب کیا کہ عصر عاشور یعنی جب قربانی کا وقت تھا حسین کا سارے انصار اور ناصر قربان ہوتے امام حسین کہہ رہے حال من ناصر ہے کوئی ناصر یعنی امام وہ امام جو شب عاشور چراغ بند کر کے کہہ رہا تھا جسے جانا ہو وہ چلا جائے اور عصر عاشور نے کہہ رہا ہے حال من ناصر مولا اگر بلانا تھا تو بھیج کیوں رہا اگر بھیجنا تھا تو پھر بلا کیوں رہا اگر آپ نے عصر عاشور چراغ بند کر کے کہا جسے جانا ہو وہ چلا جائے حسین کے خون کے پیاسے ہیں لہذا اب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں حل من ناصر جسے آنا ہو وہ آ جائے یعنی کون ہے جو میری مدد کے لیے آئے گا یہ نام بتانا چاہتے ہیں اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ صاحب ہو سکتا ہے امام کمزور پڑ گئے امام مجبور ہو کر لوگوں کو بلا رہے تھے تو اب اگر یہ کہتا ہے کوئی تو آپ بتائیے قرآن کریم میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے بھائی اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے اللہ مدد کر رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے مومنین سے عزیزان محترم یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے اگر اللہ مومنین سے مدد مانگے تو کوئی اعتراض نہیں ہے ہم اگر امیر المومنین سے مدد مانگے آسان غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے اللہ کس سے مانگ رہا ہے مومنین سے تم میری مدد کرو ینصر اللہ وانصرکم کہ تم ہماری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے تو کیا معاذ اللہ اللہ کمزور پڑ گیا تھا جو اللہ بندوں سے مدد مانگ رہا ہے دراصل اللہ کمزور نہیں پڑا بلکہ اللہ تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا تو یہی تو جواب حسین کا ہے پر حسین کمزور پڑ کے مدد نہیں مانگ رہے تھے بلکہ امام فرمائیں گے کہ تم نے شاید ہمارا وہ لقب بھول گئے ہو جو میرے نانا نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے یعنی دیگر کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے تمہیں جانا پڑے گا حسین کی کشتی وہ ہے جو تم تک چل کے آ رہی ہے حسین بلا رہے ہیں اگر اب بھی تم میں کوئی باشعور ہو تو آ جاؤ حسین اب بھی حر بنانے کے لیے تیار ہے یعنی حسین کو مدد کی ضرورت نہیں تھی بلکہ حسین چاہتے تھے کہ تمہاری مدد کرے اگر تم میں سے اب بھی کوئی آ جاتا تو حسین مدد کرنے کے لیے تیار ہے اچھا حسین نے ناصر کو بلایا دیکھیں دو چیزیں ایک ہے ناصر ایک ہے سپاہی سپاہی اور ناصر میں بڑا فرق ہے سپاہی وہ ہوتا ہے جو وقت آنے پر جان بچا کے بھاگ جاتا ہے ناصر وہ ہے جو جان قربان تو کر دے گا مگر اپنے رہبر کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں جان قربان کر دے گا مگر اپنے رہبر اپنے علمدار کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے یہی تو وجہ تھی کہ ساری دنیا نے جو آئیڈیل بنایا ہے وہ صرف اور صرف کربلا کو بنایا آپ بتائیے بہت ایسا ہے پوری دنیا میں جو یہ کہہ سکے کہ کسی نے رسول کے لشکر کو آئیڈیل بنایا کیا حسین کا لشکر صرف نہیں حسن کا لشکر بھی تھا علی کا لشکر بھی تھا لیکن کسی نے نہ علی کے لشکر کو آئیڈیل بنایا نہ رسول کے لشکر کو آئیڈیل بنایا نہ حسن کے لشکر کو آئیڈیل بنایا
جس نے بھی آئیڈیل بنایا ہے وہ حسین کے لشکر کو آئیڈیل بنایا. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ آپ دیکھیں مہاتما گاندھی سے سوال کیا گیا تو مہاتما گاندھی نے بھی یہی بتایا کہ ہم نے دیش کی آزادی میں جو سبب کیا ہے وہ کربلا سے لیا ہے. حسین کو آئیڈیل بنایا ہے, کربلا کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے, کربلا سے سبب لیا ہے. وجہ کیا تھی؟ کا مسئلہ یہ تھا کہ حسین نبی کے لشکر میں سپاہی بھی تھے, ناصر بھی تھے. علی کے لشکر میں سپاہی بھی ہے, ناصر بھی ہے. حسن کے لشکر میں سپاہی بھی ہے, ناصر بھی ہے. یہی تو وجہ تھی کہ ایک مرتبہ جب نبی آ رہے تھے تو کچھ لوگ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نبی کو پہاڑی سے گرانا چاہتے تھے. وہ تو خدا کا کرم یہ ہوا کہ بجلی چمکی اور چہرے پہچان لیے گئے. بجلی چمکی, چہرے پہچان لیے گئے. علی کا لشکر آئیڈیل یوں ہی نہیں بن سکا کہ سب کے سب علی کے ساتھ نہیں تھے. کچھ لوگ علی کے لشکر میں رہتے ہوئے بھی علی کے مخالف تھے, علی کے دشمن تھے. علی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی علی کے دشمن تھے. لیکن حسن کا لشکر بھی اسی لیے آئیڈیل نہ بن سکا. لوگ حسن کے ساتھ شام گئے تو ضرور تھے, لیکن معاویہ سے ملنے کے بعد یہ کہا اے معاویہ ہم آئے حسن کے ساتھ ہے لیکن جنگ تیرے ساتھ کریں گے. اگر سب کے سب حسن کے ساتھ ہوتے تو حسن کے پیر میں تیر نہ لگتا, حسن کے پیر میں تیر نہ لگتا. لیکن حسین کے ساتھ جتنے بھی تھے سب کے سب ایسے ناصر تھے کہ جانیں قربان کر دی, کوئی ایک حسین کو چھوڑ کے نہ بھاگا. اسی نے حسین کے ساتھ دغا نہ کی, غداری نہ کی. اسی لیے حسین پوری دنیا سے نایاب گوہر چن کے لے کے گئے. اسی لیے تو میں اکثر اس جملے کو کہتا رہتا ہوں کہ تعداد نہ دیکھا کرو, لشکر نہ دیکھا کرو. تعداد اگر 1.25 لاکھ بھی ہو تو بیعت کر کے توڑ دیا کرتے ہیں. امیر کا منظر آپ کے سامنے ہے, بیعت کر کے توڑ دیا کرتے ہیں. اگر نایاب گوہر ہو, 72 ہو تو وہ بھی کبھی بیعت توڑا نہیں کرتے. آپ کو دنیا میں ہی اس کی مثال دے دوں, آپ دیکھیں کہ ایران کتنا سا ہے لیکن نایاب گوہر ہے تو سب کے سب ڈٹے کھڑے ہیں. سامنے مد مقابل لاکھوں کی تعداد ہے لیکن صرف دکھاوے کی فوجیں ہے, دکھاوے کا بھیڑ ہے, دکھاوے کا مجمع ہے. اسی لیے تو اسے پیچھے ہٹنا پڑ گیا. تو کسی کا جملہ ہے کہ جنگ تعداد سے نہیں جیتی جاتی, اگر تعداد سے ہی جیتی جاتی تو آج فتح امریکہ کے حوالے ہوتی. لہذا ہم نے نہ کل اکثریت کا ناز کیا تھا نہ آج تعداد کا ناز کرتے ہیں. ہاں اللہ نے مطلب حسین 72 ساتھیوں کو لے لے. میں آخری بیان کر پھر اس جملے کو آج کر دو اپنے نوجوانوں اور اپنے دوستوں کے لیے کم سے کم 3 ایام آسان میں خود کو اس قابل بناؤ کہ مادر حسین کے سامنے جانے کے قابل ہو. تم اپنی عظمتوں کو سمجھو, اپنی اہمیتوں کو سمجھو, اپنی منزلوں کو سمجھو, جس کے برابر بیٹھنے کے لیے فرشتے ترستے ہیں. انبیاء کی صحبتیں سب کو نصیب نہیں ہوتی. اللہ جانے کس کے پہلو میں موسیٰ بیٹھے ہوں گے, کس کے بغل میں عیسیٰ بیٹھے ہوں گے, کس کے پاس خاتم الانبیاء بیٹھے ہوں گے, کس کے پاس ابراہیم ہوں گے, کس کے پاس اسماعیل ہوں گے. یہ صحبتیں ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی. جتنا ہو سکے عزادار حسین کو اپنی تقدیر پہ ناز کرنا چاہیے. یہ حسین کے وسیلے سے تمہیں انبیاء کی صحبتیں نصیب ہوئی, تمہیں انبیاء کی صحبتیں نصیب ہوئی ہیں. آج اللہ محترم امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں 2 محرم کو حسین کربلا سے کربلا ہوئے اور 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا تھا. 10 محرم کو قربانیاں حسین نے پیش کی. 10 محرم کو صبح سے شام تک حسین قربانیاں پیش کر رہے ہیں. کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا, کبھی علی اصغر کا لاشا اٹھایا. عزیزوں میں 2-4 ٹکڑے شہزادے علی اصغر کے حوالے سے میں نے چونکہ ابھی تک کسی وجہ سے شہزادے کا تذکرہ نہیں کیا, لہٰذا دل کرتا ہے آج شہزادے کا تذکرہ کروں. اظہار مطلب امام حسین علیہ السلام نے جس وقت حلیم ناصر کی صدا بلند کی تھی تو ایک مرتبہ خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا. بیٹیوں کے رونے کی آوازیں سنی. حسین خیمے میں آئے, آنے کے بعد ماں جائی کے قریب جا کے کہا میری بہن زینب
رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین موجود ہے، حسین کی زندگی میں رونا کیسا؟ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھیا تیری آوازیں استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا، کہوارے سے گرا دیا ہے۔ جو زینب کہتی ہے بہن میرا لال علی اصغر کو میرے حوالے کر دے، میں علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے میدان میں لے کے جاتا ہوں۔ عزیز و حسین نے علی اصغر کو لیا اور لینے کے بعد ابا کے دامن میں چھپا کے لے کے چلے، اور چلنے کے بعد ایک مرتبہ علی اصغر کو لے کر حسین میدان میں پہنچے اور فوجی اشقیاء کو مخاطب کر کے فرمایا اے فوجی اشقیاء اگر تمہاری نگاہوں میں میں پرہیزگار ہوں تو اس بچے نے کیا بگاڑا، اس بچے کی کیا خطا ہے، کم از کم اسے ایک قطرہ پانی دے دو، اس کا ذہن خشک ہو چکا ہے، اس کا ذہن خشک ہو چکا ہے۔ اے جان محترم ایک مرتبہ علی اصغر کا عالم یہ تھا کہ تشنگی کی وجہ سے اصغر کی زبان تالو سے چپک چکی تھی، تالو سے چپک گئی تھی۔ حسین علی اصغر کی تشنگی کا عالم یہ تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے جب یہ آواز بلند کی تو ایک بڑا ہوبلا کہتا ہے، شبر کہتا ہے اے لالا ہوبلا، ہوبلا کہاں ہے؟ یہ تک کلام حسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ کتنا کہنا تھا ایک مرتبہ ہوبلا نے تیر چلایا، سرشوبہ تیر، مجھے پوری روایت بیان نہیں کرنی ہے، اے جائے سرشوبہ تیر چلا اور چلنے کے بعد علی اصغر کے گلے پر لگا، اصغر کا گلا چھلا، حسین کا بازو آگے پیوست ہوا، حسین کے بازو پیوست ہوا، اور پیوست ہونے کے بعد ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو لیا اور لینے کے بعد خیمے کی طرف چلے۔ جیسے ہی خیمے کی طرف چلے عزیزان محترم ماں کو جتنا پیار جتنی محبت اپنے بیٹوں سے ہوتی ہے، اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اتنی کسی سے نہیں ہوتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم میرا سلام ہو کربلا کی ان ماؤں پر جنہوں نے حسین پر اپنی آغوش کے پالوں کو قربان کر دیا ہے، اپنی آغوش کے پالوں کو قربان کر دیا۔ میرا سلام ہو حسین علی اصغر کی ماں روان پر کہ جس نے اپنے 6 مہینے کے لال کو حسین پر قربان کر دیا۔ جزاک اللہ ربکم خیر الجزا، مولا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمتوں میں راضی کرے، آپ کو پرچم عباس کے سائے میں رکھے، ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ عزیز و معصوم فرماتے ہیں کہ دعا کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے جب آنکھیں غم حسین سے اشبار ہو اور مسائل میں حسین ہو رہے ہو، اس وقت جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ ساتھی آل محمد کا قول ہے، آزان مطلب جو حسین لے کے چلے جیسے خیمے کے قریب پہنچے ہیں، ایک مرتبہ حسین کو خیال آیا علی اصغر کی ماں روان کو کیا جواب دوں گا، آپ نے 10 محرم کا اعمال کیے ہوئے نا جو ہم 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں، یہ وہی مشق ہے جو حسین خیمے کی طرف جاتے ہوئے کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم میں تزائے ہی تسلیما لامر حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور اس فطرے کو دہراتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حسین میرے خیمہ میں گئے اور جانے کے بعد آواز دی رباب اپنے لال علی اصغر کو لے جا کے اور تاریخ کہتی ہے رباب سے پہلے سکینہ آ گئی اور آ کے کہتی ہے بابا علی اصغر کو پانی پلانا ہے، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اب جیسے یہ جملہ کہا حسین نے ایک مرتبہ آبا کا دامن ہٹایا، اب جو سکینہ نے علی اصغر کا چھلا ہوا گلا دیکھا، سرخ گلا دیکھا، ایک جملہ کہا بابا کیا فرات کا پانی سرخ ہو چکا تھا۔ جزاک اللہ آزاد مطلب مادر حسین آپ کے اشکوں کا انتظار کر رہی ہے، حسین کے ماں حسین کو پرسہ لینے کے لیے آئی ہے، کہا بابا کیا فرات کا پانی سرخ ہو چکا تھا۔ حسین نے ایک مرتبہ علی اصغر کو روان کے حوالے کیا، اب جو روان نے لیا حسین کے چہرے کو دیکھا، دیکھ ایک جملہ کہا آقا آپ کا جھکا ہوا سر روان دیکھ نہیں سکتی، آقا اپنے سر کو اٹھائیے۔ اور اس کے بعد روان نے جملہ کہا سرکار کیا آپ اس لیے سر جھکائے ہیں کہ علی اصغر شہید ہو گیا، اصغر قربان ہو گیا؟ ارے روان یہ وعدہ کرتی ہے اگر ایسے 70 علی اصغر بھی ہوتے تو روان آپ کا قربان کر دیتی۔ جزاک اللہ لو عزیزو اس طرح سے
کہ ایک شخص ہے جو حسین کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، خیال حسین کی طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ حسین نے دور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد حسین اس کے قریب گئے، جانے کے بعد کہا بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں۔ بنا مدینے کا نام سنا حسین کا دل تڑپ گیا، کہا کون ہو؟ کہا انا مرید الصغرا، میں صغرا کا قاصد ہوں۔ اور جیسے یہ سنا ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، کیا لے کے آئے ہو؟ کہا مولا یہ صغرا نے خط دیا ہے، صغرا کا خط لے کے آیا ہوں۔ خط صغرا کو لیا اور لینے کے بعد حسین نے خط کو کھولا، خط کو پڑھنا شروع کیا۔ حسین خط کو پڑھتے جاتے ہیں، قاصد ہے، کبھی بھائی دیکھتا ہے، کبھی بھائی دیکھتا ہے، کبھی سامنے دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے قاصد کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا قاصد تو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا سرکار میں دیکھ لے رہا ہوں کہ جب میں مدینے سے چلا تھا نا تو صغرا نے کہا تھا کہ جب تو وہاں پہنچے گا تو میرے بابا کی شان یہ ہوگی کہ میرا بابا کرسی پہ بیٹھا ہوگا، دائیں ایک پر ہوگا، بائیں قاسم ہوگا، پیچھے چچا عباس ہوگا۔ اور قاسم جب تو وہاں جانا تو خیمے کی طرف دیکھنا، ایک بھیا علی اصغر جو گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، وہ گھٹنیوں چل کے جب خیمے کے باہر آئے تو میری جانب سے اسے آغوش میں اٹھا کر تو پیار کر لینا۔ ارے میں اسے دیکھ رہا ہوں مگر نظر نہیں آتا۔ حسین کا کلیجہ تڑپ گیا، قاسم پر ہاتھ کو پکڑا، حسین لے کے ننھی سی غربت پہ گیا۔ اے قاصد صغرا، ارے جس اصغر کی بات صغرا نے بتائی تھی وہ چار ابھی ابھی میں نے ثبوت خاک کر دیا۔ صغرا کا علی اصغر مارا گیا، گلے پر تیر لگا، لو عزیزو دستانہ سرے شہداء کو نیزوں پہ بلند کیا گیا۔ خولی آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد اس نے ایک ایک سر کو دیکھا۔ مجلس اپنی ابتدائی مراحل میں داخل ہو چکی ہے، پر روایت کے آخری فقرے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے ایک ایک سر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد شمار کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ شہید 72 ہوئے، سر 71 ہے۔ ایک سر کہاں ہے؟ کسی سپاہی نے کہا کہ اس سر کو حسین اپنی زندگی میں سپرد خاک کر کے چلے گئے تھے، سپرد خاک کر کے چلے گئے تھے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے وہ سر چاہیے۔ لو سپاہیوں کو حکم دیا، ہاتھوں میں نیزے لیے کربلا کی زمین پہ بڑھے، جہاں پہ نرم زمین دیکھتے تھے وہی نیزہ مارنا شروع کرتے تھے، جہاں نرم زمین دیکھی وہی نیزہ مارنا شروع کیا۔ ادھر فضہ دوڑتی ہوئی زینب کے پاس آئی، آگے کہتی ہے شہزادی قیامت آ گئی، شہزادی دعا کرو۔ زینب نے سر کو اٹھایا، فضہ کو دیکھ کے جملہ کہا فضہ اب کیا باقی رہ گیا؟ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ فضہ میرا حسین مارا گیا، اکبر کا سینہ چھیدا گیا، علی اصغر کا گلا چھیدا گیا، عباس کے بازو کاٹے گئے، قاسم کا لاشا پامال ہوا، اب تو کچھ باقی نہ رہا۔ فضہ اب کیا ہوا؟ کہا شہزادی ذرا مقتل کی جانب دیکھو۔ اب جو زینب نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ سپاہی ہے، جہاں نرم زمین دیکھتے ہیں وہی نیزہ مارنا شروع کرتے ہیں، وہی نیزہ مارتا ہے۔ ایک مرتبہ رباب نے جلے ہوئے خیمے کی تلوار کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد رباب کھڑی ہوئی، کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ ایک ہاتھ سینے پر ہے۔ میں جملے کو بدل کر ایک لفظ کہہ دوں، عزیزو جو نیزہ مقتل کی زمین پر لگ رہا تھا وہ نیزہ مقتل کی زمین پر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک ایک نیزہ رباب کے سینے پر چُبھ رہا تھا۔ جیسے ہی شمر کے سپاہی مقتل کی زمین پر نیزہ مارتے تھے، رباب اپنے کلیجے کو پکڑ لیتی تھی اور پکڑ کے ایک جملہ کہتی تھی، پروردگارا میرے بچے کی خیر ہو، میرے اللہ میرے بچے کی خیر ہو۔ ایک ایک نیزہ رباب کے کلیجے پر لگ رہا تھا، رباب کے کلیجے پر لگ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اب جو سپاہی نے نیزے کو زمین پہ مارا، رباب نے سارا منظر دیکھا، اب جو نیزہ نکالا تو نیزہ خالی نہ تھا بلکہ نیزے کے ساتھ ننھا سا جسم الجھ کر زمین کے باہر آیا۔ جیسے ہی ننھا سا جسم
زمین کے باہر آیا رباب غشا کے زمین بگری آئے میرا علی اسرار ارے علی اسرار وہ ماہی شہید ہے کہ جسے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 بار شہید کیا گیا ایک مرتبہ زندگی میں دوسری بار اصغر کے جسم کو قبر سے نکال کر سر و تن میں جدائی کی گئی اصغر کا سار نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا واسغرا وانا مسرورا کی صدائے واسغرا ایامن قلبی القلبون علی رحمت اللہ رحمت اللہ